السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بہت اہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس ڈسکشن کا ہمارا مین موٹو یہی ہوگا کہ ہم اپنی طرف سے اپنی ذاتی طور پر اس کا احتجاج ریکارڈ کروائیں اس کے خلاف۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا، اس کی سمری کیا ہے، اس کا پیش کرنے کا جو نکات تھے وہ کیا تھے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جناب اعلیٰ مشابہت کی شرعی حیثیت کیا ہے، مشابہت کرنے کے کیا مطلب کہ اس کے انجام ہیں، کیا اس کے اثرات ہیں اسلام میں، شریعت میں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے قوم لوط کی، ہومو سیکس کی، ہم جنس پرستی کی بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی ایکس منسٹر آف وومن رائٹس شیریں مزاری کی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ پیش ہونے جا رہا ہے، یہ اگر پاس ہو جاتا ہے یہ بل، تو اس کے بعد اس کے انسانوں پہ، مسلمانوں پہ کیا اثرات نمایاں ہوں گے۔ تو ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ویلکم ناظرین، ہم دیکھتے ہیں، اب پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی سمری کیا تھی اس سے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کی۔ تو یہ 2018 میں ہماری قومی اسمبلی سے خواجہ سراؤں کے تحفظ کا ایک بل پاس ہوا۔ اس بل میں خواجہ سراء کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے کہ وہ مرد یا وہ عورتیں جن کی جنسی شناخت کی قدرتی جنس کے مخالف ہوں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ وہ عورتیں یا وہ مرد جن کی جنسی شناخت ان کی قدرتی شناخت کے مخالف ہو۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس وقت اس کی شناخت کیا تھی، آئیڈینٹی میل اور فیمیل، بچہ تھی یا بچی تھی۔ لیکن اس کے بعد اب 2018 کے قانون کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ان کی جنسی شناخت کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس وقت کی اس کے بچپن کی جو قدرتی شناخت تھی اس کے مخالف ہے یا اس سے ملتی جلتی ہے۔ تو اس کی اگر ہم یہ تو ان کا ایک ٹرانسلیشن دی ہوئی تھی جس طرف سے مجھے فائل موصول ہوئی تو اس میں لکھا ہوتا، لیکن آپ کو ہم مدعا بھی دکھا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں a transgender man, transgender woman, خواجہ سراء or any person whose gender identity and or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth۔ مطلب کہ ان کی برتھ کے وقت ان کی سیکسل نارمیٹی کیا تھی، اس کی ڈونوشنز کیا تھی، وہ بچہ تھا یا بچی تھی، تو اس کی مخالف ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سے سنگین جرم جو انہوں نے اگلا نقطہ بیان کیا، اب وہ دیکھیں، آپ اس کو سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہر وہ شخص جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جنس خود معین کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کتنا سنگین اور کبھی جرم انہوں نے اپنے اس بل میں پیش کیا۔ کہا کہ 18 سال کی عمر میں اگر وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہ اپنی جنس چینج کرنے میں اپنا پورا رائٹ رکھتے ہیں۔ اور اس کی انگلش آپ یوں ملاحظہ کیجئے، a transgender person shall have a right to be recognized as a person for his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provisions of this act۔ مطلب کہ صوبائی لحاظ سے وہ اپنے اس ایکٹ کے تحت اپنی جنس کو معین کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکا ہے تو وہ لڑکی بن سکتی ہے، لڑکی ہے تو وہ لڑکا بن سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں پرسن ریکگنائز ایز اے ٹرانسجینڈر انڈر سب سیکشن کے تحت وہ کہتے ہیں شیل ہیو اے رائٹ ٹو گیٹ ہمسیلف اور ہر سیلف، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، رجسٹرڈ ایز پر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی ود آل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو نادرا۔ وہ کہتے ہیں نادرا کے علاوہ کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں آپ جا کر، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ اپنی صرف کسی بھی میڈیکل ٹیسٹ کے بغیر وہ جا کر صرف اتنا کہہ دے کہ میں لڑکا ہوں، میں لڑکی بننی چاہتا ہوں، یا وہ کہے کہ میں لڑکی ہوں، میں لڑکا بننا چاہتا ہوں، مجھے یہ لڑکا تصور کیا جائے، لڑکی ہے تو وہ کہے مجھے لڑکا تصور کیا جائے، لڑکا ہے تو وہ کہے مجھے لڑکی تصور کیا جائے، تو بغیر کسی تصدیق کے، میڈیکل پیرامیٹر کے، میڈیکل ٹیسٹ کے بغیر وہ اس کے جینڈر کو اسی طرح اس کے کہے پر لکھ دیں گے۔
تو یہ ہو گئی ان کا ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018۔ اب اس کی بات کرتے ہیں ہم جناب والا انسان کے، یہ تو تھا ہمارا ٹرانسجینڈر ایکٹ مین جو تھا، سمری اس کی آپ نے ملاحظہ کی۔ اب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین مخلوق کے طور پر پیدا فرمایا، جس کی عملی اور واضح دلیل قرآن پاک کی یہ آیتی میں کہتا ہوں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو ایک بہترین، ایک انتہائی احسن انداز میں اس کی تخلیق فرمائی، اسے پیدا فرمایا۔ اور پھر اس سے ایک اگلی آیت میں فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ لِمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے دنیا بنایا فضیلت دے کر برتر بنایا۔ مطلب کہ اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے بنایا اس پر انسان کو ہے فضیلت دے کر پیدا فرمایا۔ اب آتے ہیں اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کی مشابہت۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مرد جو کسی عورت کی مشابہت کرے یا ایسی عورت جو کسی مرد کی مشابہت کرے، لباس پہنے، تو ان دونوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور فرشتے بھی اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں، مشابہت کرتے ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، کیونکہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ تو وہ تھی لباس کی مشابہت، میں آپ کو عرض کرتا رہا ہوں۔ اور یہ مشابہت جنس کی مشابہت ہے، جو اس سے بھی کبھی جرم ہے، اس سے بھی بڑا گھناؤنا جرم ہے۔ تو اس کی بھی آپ مذمت آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ لباس کی اتنی سختی ہو سکتی ہے، تو پھر جینڈر کی کتنی سختی ہوگی اسلام میں۔ اب بات کرتے ہیں ہم ہومو سیکس کی۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ سے کیا چیز جنم لے گی؟ ہومو سیکس، میل ٹو میل اور فیمیل ٹو فیمیل سیکس۔ یہ ہو گیا قوم لوط کا طرز، اور قوم لوط کی تباہی کا، ان پر عذاب آنے کی یہی وجہ تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنی ہلچل ان کی بستی میں پیدا ہو گئی۔ یہ قوم لوط تھی جناب اللہ، شام، اردن اور اسرائیل کے درمیان میں ایک علاقہ تھا، بستی تھی، صدوم اس کا نام تھا۔ تو وہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ تو اس قوم نے بھی یہی شیوا بنایا ہوا تھا، مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی تھی۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ وہاں سبز و شاداب، اتنے پھل، اتنی سبزیاں، اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں تھیں۔ لیکن جب وہ اس گھناؤنے جرم میں ملوث ہوئے تو یہاں تک کہ وہ جس کو چھوڑتے، اگر دیکھتے کسی کے گھر میں کوئی مہمان لڑکے آئے ہوئے ہیں تو ان کا محاصرہ کرتے، اور اس کاموں میں ملوث ان کی خواتین بھی ہوتی تھیں، ان کی عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ وہ باقاعدہ انہیں گائیڈ کرتی تھی کہ فلاں گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں تو آپ وہاں جا کر پہنچیں۔ تو نعوذ باللہ الیاذ باللہ۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کرنے کے باوجود وہ نہ رکے تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان پہ عذاب بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کو کیا کیا، اس کی بستی کو اپنے پر کے ذریعے اوپر اٹھایا، اوپر لے گا، اس پر کو یوں الٹا کر کے نیچے زمین پر پٹک مارا، اور وہ 400 فٹ تک گہرے نیچے زمین میں وہ آبادی جو ان کی دھنس گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو کچھ اس عذاب سے بچ گئے ان پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی، اور وہ پتھروں کی بارش اس طرح تھی کہ وہ پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر جو آ رہا ہے آسمان سے، وہ پتھر فلاں شخص کے اوپر لگنا ہے، تو وہ سیم اسی طرح اسی شخص کے اوپر لگتا اور وہ شخص فوراً ہلاک ہو جاتا۔ کچھ تو ویسے چکنا چور ہو گئے تھے اس کی پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کے نیچے مارنے سے، اور کچھ پتھروں کی بارش سے ہلاک ہو گئے۔ اس طرح وہ پوری حضرت قوم لوط علیہ السلام کی قوم، سوائے ان مومنین کے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے مومنین کے، ان کے ماننے والوں کے، ایمان والوں کے علاوہ باقی ساری قوم ان کی ہلاک ہو گئی۔ اور اس چیز پہ آج ویسٹرن کنٹریز، امریکن کنٹریز ریسرچ کر رہی ہیں۔ تو پچھلے کچھ برس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت ہے، یہ کچھ زیادہ عرصے میں نہیں بلکہ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئی، ایک ہی بستی میں، وہ ایک ہی رات میں ان کی بستی جو ہے وہ چکنا چور ہو گئی۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ اب اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ ہے قوم لوط کا عمل،
یعنی کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو قوم لوط کی طرز پر چلیں گے، وہ اپنی خواہشات کو اسی طرز پہ پورا کریں گے۔ تو ایک اور حدیث سے حضرت راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو، یعنی کہ ایسے شخص کی جمع اشخاص کو دیکھو جو قوم لوط کا فعل کر رہے ہوں یا کروا رہے ہوں، تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ تو ان کو قتل کرنے کا حکم ہے، یعنی کرنے والے اور کروانے والوں کو دونوں فوراً قتل کر دو۔ تو یہ حدیث پاک ہے ہم اسلامی سطح پر اگر، تو یہ جو ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر بل جو پیش کیا جا رہا ہے، جس کے پاس کرنے کے در پہ ہیں، تو وہ تو جنم ہی اسی چیز کو دے رہا ہے کہ میل ٹو میل آپ سرعام کریں، جو مرضی کریں۔ اس سے کیا ہوگا، قوم لوط کا جو فعل ہے وہ سرعام ہو جائے گا، آپ کو عام کامن نظر آئے گا۔ تو اس چیز کو اگر بینگ اے مسلم، یہ ہمارے لیے ایک گنونا سے گنونا جرم ہے۔ کسی دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی اسٹیشن کسی اربن ایریا سے بلانگ کرتے ہیں، یا آپ کسی ولیج ایریا سے بلانگ کرتے ہیں، آپ زندگی میں میرا آپ کو یہ چیلنج ہے، آپ کسی بھی جانور کو اس کے مخصوص مقام کے علاوہ اگر کسی کو اس کو سیکس کرتے دیکھا ہے تو آپ مجھے جو پنش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت جو جنس ہم پرستی ہونی ہے، ہومو سیکس ہونا ہے، تو یہ جانوروں سے بھی بدترین عمل ہے، کیونکہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے جو یہ اب انسان کرنے جا رہے ہیں۔ جو ویسٹرن کا کلچر جو اب اس پاکستان میں ہوگا، جو ان کی ثقافت اب ادھر ہوگی، کس کی خاطر؟ محض چند ٹکوں کی خاطر، محض چند ڈالرز کی خاطر ان کے قانون کو، ان کے نظام کو ادھر پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جو وہ جرم کرے کیا جانوروں سے بھی بدتر، تو الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، قیامت کی گھڑیاں بالکل قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اس جرم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ بل نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ بنیادی اخلاقیات کے بھی یکسر مخالف ہیں۔ اس بل سے مرد اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی جنسی شناخت تبدیل کر کے عورت بن سکتا ہے، اور عورتوں کو مخصوص مقامات یعنی واش رومز وغیرہ میں جا سکتا ہے، اور چونکہ قانون کی روح سے وہ ایک عورت ہے، اس لیے وہ دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جناب والا اس کو یہ بل 2018 میں جب پیش کیا گیا، عمران خان کی حکومت تھی، تب وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے یہ بل پیش کیا، اور پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی نے اس کی حمایت کی، یعنی کہ تینوں پارٹی، تینوں لگڑ بگے ان کی حمایت کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ ایوان میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی پاکستان نے اس کی مخالفت کی اور اسے اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا۔ اس بل کے خلاف پارلیمان میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے آواز اٹھائی اور اس میں ترمیم کا بل پیش کیا، جس میں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ تو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شیریں مزاری نے کس طرح ایک بورڈ کا افتتاح کیا۔ اس بورڈ کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے پرائیویٹ وارڈز ٹرانسجینڈر پیشنٹ ایریا۔ اس میں کیا ہوگا، اس میں جینڈر چینج کیا جائے گا، میل ٹو فیمیل اور فیمیل ٹو میل، جینڈر چینج کیا گیا۔ اور یہ جو تاج ہے یہ شیریں مزاری ٹریکٹر رالی کے سر پہ پہنایا گیا۔ اس نے باقاعدہ ایک ویڈیو کلپ میں بھی کہا کہ یہ کوئی بھی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تھا، تو میں نے اس کی ذمہ داری، یہ لعنت میں نے اپنے اوپر لی، یہ شیریں مزاری نے کہا۔ تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں اس بل کے ساتھ کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، لیکن ود سم چینجز، ود سم موڈیفکیشن میں یہ کہوں گا کہ ہر شاخ پہ الو کا پٹھا بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں اس ٹرانسجینڈر بل کے اثرات کیا ہوں گے، یہی لوگ جو آج اسمبلیوں میں بڑھ کرتے آ رہے ہیں، جو اس پہ سگنیچر کرنے کے لیے راضی ہیں، جنہوں نے اس اسمبلی کو پیش کیا، ان کے اپنے گھروں میں یہ وبال سب سے پہلے پیدا ہوگا۔ اس کے بعد یہ عام چھوٹے طبقات پر آئے گا۔ ہوگا کیا کہ ایک میں ابھی ریسرچ پڑھ رہا تھا، تو ایک لڑکا اپنے والدین سے اصرار کر رہا تھا کہ پاپا مجھے شکیلا سے شادی کرنی ہے۔ اس کے ماما پاپا ناراض تھے، وہ کہتے کہ نہیں شکیلا یار بیٹا تجھے پتہ ہی نہیں، شکیلا وہ تو لڑکی ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی لڑکا۔ آگے بیٹا کہتا ہے کہ ڈیڈ وہ تو شکیلا لڑکی ہی ہے، بلکہ وہ پاکستان کے رولز کے مطابق، پاکستان کے ایکٹ کے مطابق اس نے جینڈر چینج کر بھی لیا، تو اس کا کیا مذاق ہے۔
تو سیم اسی طرح یہ ہوگا کہ وہ لڑکا لڑکی جو جینڈر چینج کرے گی اس سے شادی کر لے گا، لڑکا لڑکے سے جینڈر چینج کرے گا اس سے شادی کر لے گا. یہ ہومو سیکس یا ہم جنس پرستی کی ایک کامن مثال ہوگی. تو ساتھ اس سے یہ ہوگا کہ کچھ خواتین جو ہیں اس لیے بھی جینڈر اپنا چینج کروائیں گی، میل بن جائیں گی کہ وہ پراپرٹی میں ڈبل حصہ لینے کے لیے، کیونکہ لڑکوں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، میل کا حصہ زیادہ ہوتا ہے وراثت میں باقی میں، تو وہ اپنے وراثت میں زیادہ حصہ لینے کے لیے بھی اپنے جینڈر چینج کروائیں گی. تو یہ اس کے انتہائی منفی اثرات ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ہر قدم اٹھانا ہے، ہم نے ہر محاذ رائے پہ جانا ہے، کیونکہ یہ جنگ کسی مسلک کی جنگ نہیں، یہ جنگ کسی طبقے کی نہیں، کسی زبان کسی فرقے کی جنگ نہیں، یہ جنگ انسانیت کی جنگ ہے. یہ جنگ میری اور آپ کی جنگ ہے، یہ جنگ میری اور آپ کی بقا کی اور فنا کی جنگ ہے. یہ جنگ شعور کی جنگ ہے، شعور کے ساتھ لڑیے. جنگ مسلط ہو چکی ہے، دشمن ہمارے گھر میں گھس چکا ہے، ہم نے اس کا قلعہ کما کرنا ہے، ہم اس کو اوورکم کرنا ہے. تو لہٰذا بے باک ہو کر لڑیے، اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کیجیے، اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے اٹھیے، اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اٹھیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی مسلط ہو، ہم بھی قوم لوط والے عذاب کی طرح ہمارے اوپر بھی پتھر برسائے جائیں، کیونکہ ہم نے سر عام ایک دعوت دے دی ہے اس جرم کو، اور ہمارے پاس ابھی 1 ماہ باقی ہے. 1 ماہ میں اکتوبر میں یہ اس بل کو پیش ہونے کے بارے میں، اس بل کو پاس کرنے کے بارے میں پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں جو ہے رائے لی جائیں گی، ووٹ لیے جائیں گے. تو اس سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہیں. اگر نہ ہوا، وقت ہاتھ سے نکل گیا، تو پھر اللہ کو حافظ ہے. ایک شاعر کہتا ہے، وطن کی فکر کا ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کا ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں ہیں. تو ناظرین، اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کیجیے. اور آج کی ویڈیو کا سیشن ختم ہوا.